اپلائی کرے تو یہ چیز کا وزن آ جاتا ہے. چنانچہ ایک آدمی کا وزن اگر زمین کے اوپر فرض کرو 100 کلو ہے، کسی بندے کو آپ مریض کے اوپر بھیج دیں تو اس کا وزن وہاں پر ممکن ہے 300 kg ہو جائے، کیونکہ وہاں پر گریویٹیشنل فورس بہت زیادہ ہے. کسی بندے کو چاند پر بھیج دیں تو اس کا وزن میں بھی 50 کلو رہ جائے، کیونکہ چاند کی گریویٹیشنل فورس چھوٹے ہونے کی وجہ سے تھوڑی ہے. اور اسی بندے کو خلا میں بھیج دیں تو اس بندے کا وزن خلا کے اندر 0. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ خلا کے اندر گریویٹیشنل فورس بھی نہیں ہے. جب ملٹی پلائی کریں گے تو اس کا ریزلٹ 0 ہوگا. میں نے کہا اگر یہ ایکویشن ہے، اب دیکھیے کہ یہ جس کو ہم گریویٹیشنل فورس کہتے ہیں نا، یہ بندے کا ایمان ہے. اللہ کی طرف جو محبت ہوتی ہے نا بندے کے دل میں، اس کی مثال گریویٹیشنل فورس کی مانند ہے. یہ ایمان ہے بندے کا. اب جس بندے نے ایمان کو قبول کر لیا تو اس کشش کی کچھ نہ کچھ ویلیو ہوئی. اب اس کے ساتھ اعمال کی جتنی بھی ماس ہوگی تو اس کا کچھ نہ کچھ وزن قیامت کے دن نکل آئے گا. اور کافر چونکہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، یہ گریویٹیشنل فورس اس کی 0 ہے، لہذا وہ جتنے پہاڑوں برابر بھی عمل کر لے، جب اس کو 0 سے ملٹی پلائی کریں گے تو وزن اس کا 0 ہو جائے گا. قرآن مجید نے 1400 سال پہلے کہا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن ان کافروں کے عمل کا کوئی وزن ہی نہیں ہوتا. اب ہم اگر قرآن مجید کو پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ باتیں تو سمجھنی بہت آسان ہے. میں اپنی بات کو تھوڑا وائنڈ اپ کرنے چاہ رہا ہوں، سم اپ کرنا چاہ رہا ہوں. حضرت شاہ ولی اللہ محدثین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے 2 لیول ہیں. اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے 2 لیول ہیں. ایک ہے عوام الناس کا لیول، وہ صرف اتنا ہے کہ اگر ان کے سامنے قرآن مجید پڑھا جائے تو ان کو پتہ چلے کہ اس میں جنت کا تذکرہ ہو رہا ہے، جہنم کا ہو رہا ہے، یا زندگی میں نکاح اور طلاق کا تذکرہ ہو رہا ہے، یا وراثت کا تذکرہ ہو رہا ہے، کس بات کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان کو جنرل پتہ چلنا چاہیے. یہ لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہر مومن کے لیے حاصل کرنا ضروری ہے. اگر ہم تراوی پڑھ رہے ہیں تو تراوی میں پیچھے کھڑے ہوئے بندے کو پتہ تو چلے نا کہ کیا مضمون گزر رہا ہے. یہ ہے ایک عام بندے کا لیول آف انڈرسٹینڈنگ، یہ ہر ایک کے پاس ہونا ضروری ہے. اور ایک ہے لیول آف انڈرسٹینڈنگ وہ جو علماء کا ہوتا ہے. وہ لیول ہے کہ جہاں انسان قرآن کی آیات کے اندر غور کر کے اس میں سے مسائل کو انڈیوس کرتا ہے، ڈیزائن کرتا ہے مسائل کو. یہ ایکسپرٹ کا لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ علماء کے لیے ہے جو 8 سال قرآن و حدیث کو پڑھنے میں لگاتے ہیں، 15 علوم سیکھتے ہیں، اور ان کے پاس ایک ٹوٹل پکچر ہوتی ہے علم کی. یہ ان کا لیول ہے انڈرسٹینڈنگ کا. لیکن عام آدمی کے پاس تو پہلا لیول ہوتا ہے. یہ جو پہلا لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کو حاصل کرنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. ذرا توجہ فرمائیے، بات بڑی اہم اور بڑی دلچسپ ہے کہ آج تو قرآن مجید کے ٹوٹل الفاظ کو کاؤنٹ کر لیا گیا. قرآن مجید میں جتنے ورڈ استعمال ہوئے ہیں نا، ان کی تعداد 84,000 سم تھنگ، کچھ اوپر ہے. لیکن ان میں سے اکثر لفظ ایسے ہیں جو بار بار استعمال ہوئے، جیسے یا ایھا الذین آمنو، یہ 88 ٹائمز قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. اقیم الصلاۃ، یہ 700 ٹائمز سے زیادہ استعمال ہوا ہے. تو یہ جو ریپیٹ ہوتے رہے ہیں ورڈ، ان کو ہم اگر ایک سمجھیں تو جو ڈفرینٹ ورڈ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں ان کی تعداد سمپلی 2000. کل الفاظ جو مختلف قرآن مجید میں استعمال ہوئے
ان کی تعداد فقط 2000 اور وہ بار بار استعمال ہوئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک آدمی 2000 الفاظ کا مطلب سمجھ لے تو اس کو فرسٹ لیول آف انڈرسٹینڈنگ حاصل ہونا آسان ہے. اور اس میں بھی ایک مزے کی بات ہے کہ قرآن مجید کے تقریباً 500 الفاظ ایسے ہیں جو ہماری اردو کی زبان میں استعمال ہوتے ہیں. مثال کے طور پر کتاب، قلم، انسان، جن، شجر، حجر، دین، اسلام، موت، حیات، جنت، جہنم، عرش، کرسی، حیوان، طائر، زہد، تقوی، ایمان، یہ وہ الفاظ ہیں جو قرآن مجید کے ہیں لیکن اردو زبان میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور ان کی تعداد 500 ہے. تو اگر 500 قرآن مجید کے الفاظ ہماری زبان میں استعمال ہو رہے ہیں تو باقی کتنے بچے؟ 1500. تو کیا ایک بندہ جو ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، بزنس مین بن گیا، وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو جواب دے سکے گا کہ اللہ 1500 الفاظ کا ترجمہ سمجھنے کے لیے میرے پاس فرصت نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے میں نے تجھے ٹریلینز آف برین سیل کس لیے دیے تھے؟ کہ میرا پیغام تمہارے پاس آیا اور تم نے اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش بھی نہ کی. سیدھی سی بات ہے، ایک آدمی اگر ڈیلی 5 لفظ کا مطلب سمجھنا شروع کر دینا، ہر نماز کے بعد 1 لفظ اور ڈیلی 5 لفظ، تو 1 سال کے اندر پورے قرآن پاک کا ترجمہ فرسٹ لیول آف انڈرسٹینڈنگ اس کو حاصل ہو جائے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس لیول آف انڈرسٹینڈنگ کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. یہ کام بہت آسان ہے. جب ہمیں سمجھ لگے گی پھر ہمارے لیے اس پر عمل کرنا بھی آسان ہوگا. قرآن مجید کی حقیقت ہمارے سامنے کھلے گی، اس کی قوت ہمارے سامنے آئے گی. چنانچہ ایک دیہاتی لڑکا تھا، ایک مرتبہ کہیں جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک کارتوس پڑا ہوا ہے. اس نے کارتوس اٹھا لیا، جیب میں ڈال لیا. اب اس کو اپنا ایک بڑی عمر کا دوست ملا، وہ کہنے لگا یار دیکھو یہ مجھے کہیں سے ملا ہے. اس نے کہا یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے. یہ تو ایسی چیز ہے کہ اگر کسی ہاتھی کو مارے تو ہاتھی مر جائے، شیر کو مارے تو شیر کی جان نکل جائے، یہ ایسی خطرناک ہے. اس دیہاتی لڑکے نے کہا کہ وہ بہت اچھا. چنانچہ اس نے اس کو جیب میں سنبھال کے رکھ لیا. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ ایک دن یہ آ رہا تھا شام کو اکیلا، ایک کتا کہیں اس کے پیچھے لگ گیا. اب یہ نروس ہو کے جو بھاگا اور تو کچھ تھا نہیں، اس کو خیال آیا میری جیب میں ایک چیز ہے، میں اس کتے کو کیوں نہ جان سے مار دوں. اب اس نے جو وہ کارتوس ہاتھ میں لے کے کتے کو مارا تو کتے نے مرنا کیا تھا، اوپر وہ آگے بڑھا اور اس پر چڑھنے لگا. تو بیچارے نے بھاگ کے مشکل سے جان بچائی. پسینے میں شراب آگے دوست مل گیا. دوست کو کہنے لگا یار تم نے مجھے مس گائیڈ کیا. اس نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے یار تم کہتے تھے ہاتھی مر جائے گا، شیر مر جائے گا، وہ تو اتنا تک کتا نہ مرا. اس نے کہا او خدا کے بندے، ایک مشین ہوتی ہے جس کو بندوق کہتے ہیں، اس کے اندر جب اس گولی کو بھرتے ہیں اور پھر اس کو فائر کرتے ہیں تو اس گولی کی طاقت پھر ظاہر ہوتی ہے. بالکل یہی مثال ہے. یہ انسان کے 6 فٹ کا جسم ایک بندوق کی مانند ہے اور قرآن مجید کی تعلیمات اس کارتوس کی مانند ہے. جب اس 6 فٹ کے اندر وہ تعلیمات بھر جاتی ہیں اور ایسا بندہ جب رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے پھر اس وقت اس کارتوس کی طاقت ظاہر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ دنیا کا جغرافیہ بدل دیا کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
سبحان ربي العلي الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے مالک ہم آپ کے عزیز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. اللہ ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما. اے اللہ ہمیں ذلت سے محفوظ فرما، علت سے محفوظ فرما، علت سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمارے علم میں برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، عزت میں برکت عطا فرما، اولاد میں برکت عطا فرما، ہمارے دین میں برکت عطا فرما. قدم قدم اپنی برکتیں شامل حال فرما. اللہ جو گناہ ہم نے دن میں کیے معاف فرما، جو راتوں میں کیے معاف فرما، جو محفل میں کیے معاف فرما، جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما. جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما. اے اللہ ہمیں برے دن سے محفوظ فرما، بری رات سے محفوظ فرما، برے کاموں سے محفوظ فرما. اللہ برے انجام سے محفوظ فرما، ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما، پھسلنے سے محفوظ فرما. اے اللہ اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما. رب کریم رحمتوں کا معاملہ کرنا. اے اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائے، ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اس سے پہلے کہ ہمارے ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں، من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما. اور اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں، ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اس سے پہلے کہ ہمیں کفن پہنا دیا جائے، اللہ ہمیں تقویٰ کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما. اور اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے، اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما. اور اس سے پہلے کہ قیامت کے دن آپ کے سامنے پیشی ہو، اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرما. رب کریم بچہ پریشان ہوتا ہے، ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، اور بندہ پریشان ہوتا ہے تو پروردگار کی طرف لوٹتا ہے. اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی چولیوں کو بھر دینے والے، اے خطا کاروں کی خطاؤں پر رحمت کی چادر ڈال دینے والے، اللہ ہم پر بھی رحمت کی ایک نظر فرما. اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے. اللہ آپ کی ایک رحمت کی نظر ہوگی، ہماری کشتی کنارے لگے گی، پریشانیاں دور ہوں گی، مصیبتوں سے چھٹکارا ملے گا. اللہ ہم پر رحمت کی ایک نظر فرما دیجئے. رب کریم ایک نظر ہمیں محبت سے دیکھ لیجئے. اللہ ہم پر اپنا کرم فرما دیجئے. اے اللہ جب ماں اپنے بچے کو نجاست میں لچڑا دیکھتی ہے، وہ بچے کو جو ہے پھینک نہیں دیتی، چھوڑ نہیں دیتی، سمجھتی ہے یہ نادان ہے، مگر بیٹا تو میرا ہی ہے. وہ بچے کو دھو لیتی ہے، سینے سے لگا لیتی ہے. اے اللہ ہم بھی تو گناہوں کی نجاست میں لکھڑے ہوئے ہیں، ہمیں آپ اپنی نگاہوں سے گرا نہ دیجیے، ہمیں اپنے در سے جھٹکے نہ دے دیجیے. اللہ ہمیں نفس اور شیطان کے حوالے نہ کر دیجیے. بندے تو آپ ہی ہیں، آپ ایک رحمت کی نظر ڈال کے ہمیں دھو لیجیے اور اپنی رحمت کی چادر میں جگہ عطا فرما دیجیے. اے اللہ جتنے بھی دوست احباب یہاں موجود ہیں یا دور مستورات موجود ہیں، سب کے دلوں کی نیک مرادیں پوری فرما دیجیے، سب کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے. اللہ جس طرح ایک اپاہج جو عیان دار ہوتا ہے، کمانے کے قابل نہیں ہوتا، وہ کسی سخی کے دروازے پر پہنچتا ہے اس احساس کے ساتھ کہ اگر سخی نے دروازہ کھول دیا تو میرے بچوں کا فاتحہ ختم ہو جائے گا. اے اللہ وہ اپاہج کتنا محتاج ہوتا ہے، ہم اس سے زیادہ آپ کے محتاج ہیں. اور جتنا وہ سخی ہوتا ہے دنیا والا، آپ اس سے زیادہ سخی ہیں. اے مولا ہم آپ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، مہربانی فرما دیجیے، ہمیں در در کے دھکے کھانے سے بچا لیجیے. اے اللہ ہمیں ذلت سے بچا لیجیے،
ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے. اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائیے. رب کریم آپ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سوالی کو انکار نہ کرو، جھڑکی نہ دو. جب ہم کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں. اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، اے اللہ آپ بھی انکار نہ فرمائیے. اللہ ہمیں اپنے در سے خالی نہ اٹھا دیجیے. اللہ ہم پر رحمت کی ایک نظر فرما دیجیے. اے اللہ ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائیے. دنیا آخرت کی کامیابیاں عطا فرما دیجیے. جتنے بھی کام کرنے والا عملہ ہے ان کو محنت لگن کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. ان کی محنتوں کو قبول فرمائیے. اے اللہ جتنے بھی مریض آتے ہیں یا آتے رہیں گے سب کو اس جگہ سے شفا کی نعمت عطا فرما دیجیے. اے اللہ ان کو صحت عطا فرما دیجیے. اے اللہ اس ادارے کو ترقی عطا فرمائیے اور آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما دیجیے. اے اللہ جو احباب دوست ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں بورڈ کے اندر ڈائریکٹر کی حیثیت سے، اللہ ان کے خلوص کو قبول کر لیجئے اور ان کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے. جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ سب کے دلوں کی نیک مرادیں پوری فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ جو فوت ہو چکے ان سب کی مغفرت فرما، اور جن کی آپ نے مغفرت کر دی ان کو قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما. اے اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما. ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما. مسلمان دنیا میں جہاں بھی پریشان ہے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ جن دوستوں نے یہاں محبت کے ساتھ بلایا اس کے بدلے ان کو اپنی سچی محبت نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.